1920 میں امریکن ٹوبیکو کمپنی لکی اسٹرائک اپنی سگریٹ کی سیلز بڑھانا چاہ رہی تھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے پروپیگنڈا ایکسپرٹ ایڈورڈ برنیز سے رابطہ کیا۔ برنیز سارے فیکٹرز کو اسٹڈی کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اگر لکی اسٹرائک اپنی سگریٹ کی سیلز بڑھانا چاہتی ہے تو اسے عورتوں میں سگریٹ نوشی کو عام کرنا ہوگا۔ اس مقصد کے لیے اس نے بہت چالاکی سے پروپیگنڈا ٹرکس کا استعمال کیا اور معصوم عورتوں کی نفسیات کے ساتھ کھیل کر انہیں سگریٹ نوشی پر لگا دیا۔ یہ سب برنیز نے کیسے کیا اور پروپیگنڈا کے ذریعے سے کیسے لوگوں کے ذہنوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، جانیں گے آج کی ویڈیو میں۔ آج 1920 کی ایسٹر پیریڈ کا دن ہے۔ ایسٹر پیریڈ امریکہ کے سب سے بڑے ایونٹس میں شمار ہوتی ہے، جس میں ہزاروں لوگ شرکت کرتے ہیں۔ اس پیریڈ کو میڈیا میں بہت بڑے لیول پر کوریج ملتی ہے۔ 1919 میں 19 امینڈمنٹ کے بعد عورتوں کو ووٹ ڈالنے کا حق مل چکا تھا، لیکن اب بھی عورتیں خود کو مردوں کی طرح آزاد نہیں سمجھتی تھیں اور ان میں آزادی اور مردوں سے برابری کی شدید خواہش موجود تھی۔ برنیز بہت سی نوجوان اور خوبصورت لڑکیوں کو ہائر کرتا ہے اور انہیں پیریڈ میں شامل کرواتا ہے۔ وہ ان لڑکیوں کو اپنے ساتھ سگریٹ لانے کے لیے کہتا ہے اور جب برنیز ان لڑکیوں کو اشارہ دے گا تو وہ سب اپنی سگریٹ نکال کر ایک ساتھ پینا شروع کر دیں گی۔ یاد رہے کہ اس وقت امریکہ میں عورتوں کا پبلک اسموکنگ کرنا بہت برا سمجھا جاتا تھا اور اس بیہیویئر کو پروسٹیٹیوشن، کرپشن اور سوشل آؤٹ کاسٹ کے ساتھ لنک کیا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ برنیز میڈیا رپورٹرز میں یہ خبر پھیلا دیتا ہے کہ آج کچھ خواتین بہت انوکھے انداز میں احتجاج کرنے والی ہیں، جس میں وہ مردوں کے ساتھ برابری کو ظاہر کریں گی۔ وہ پبلک میں سگریٹ پئیں گی بالکل ویسے ہی جیسے مرد پیتے ہیں۔ یہ سگریٹس ان کے لیے آزادی کی مشعلوں کی مانند ہوں گی۔ برنیز نے ان سگریٹس کو ٹارچز آف فریڈم کا نام دیا۔ جیسے ہی ایونٹ اپنے کلائمیکس پہ پہنچا، برنیز ان لڑکیوں کو اشارہ کرتا ہے اور وہ سب سگریٹ نکال کر پینے لگتی ہیں اور لہرانے لگتی ہیں۔ ہر میڈیا آؤٹ لیٹ اور فوٹوگرافر نے اس ایونٹ کو کور کیا اور اگلے دن کے ہر اخبار میں ٹارچز آف فریڈم کے بارے میں آرٹیکلز چھپے۔ امریکہ کی عورتیں سگریٹ کو آزادی کے سمبل کے طور پر دیکھنے لگیں اور لکی اسٹرائک کی سگریٹ کی سیلز اچانک سے آسمان کو چھونے لگیں۔ ایڈورڈ برنیز کو فادر آف پروپیگنڈا یا فادر آف پبلک ریلیشنز کہا جاتا ہے۔ 1928 میں برنیز نے اپنی بک پروپیگنڈا پبلش کی۔ اس بک کو پروپیگنڈا کی سب سے امپورٹنٹ بک سمجھا جاتا ہے۔ برنیز پروپیگنڈا کو نیگیٹیولی نہیں دیکھتا تھا، بلکہ وہ اسے کسی بھی ڈیموکریٹک سوسائٹی کا ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ سمجھتا تھا۔ جیسے جیسے دنیا میں انفارمیشن اور کنیکٹیوٹی بڑھتی جا رہی ہے، عام آدمی کے لیے چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے اور کنفیوژن بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک عام سٹیزن ہزاروں لاکھوں مختلف چیزوں کے بارے میں خود سے فیصلہ نہیں کر سکتا، اس لیے اسے چند سب سے ضروری چیزوں پر توجہ دلانے کے لیے پروپیگنڈا کا استعمال ضروری تھا۔ برنیز کے مطابق جب آپ عوام کے خیالات اور ان کی ہیبٹس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں تو اسے پروپیگنڈا کہا جاتا ہے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ سب مل کر ایک انویزیبل گورنمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں جو پردے کے پیچھے رہتے ہوئے عوام کے ذہنوں کو بدلتے ہیں، اور در حقیقت یہی لوگ ملک پر حکمرانی کرتے ہیں۔ چونکہ ڈیموکریسی میں ہر انسان کو ووٹ ڈالنے کا اور تعلیم حاصل کرنے کا اختیار مل گیا تھا، اس لیے اب یہ ممکن تھا کہ کوئی عام شخص بھی اقتدار تک پہنچ سکے۔ اس لیے اب انویزیبل گورنمنٹ کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ وہ پروپیگنڈا کا استعمال کرتے ہوئے عوام کی رائے کو اپنے فائدے کے حساب سے انفلوئنس کریں۔ ورلڈ وار کے بعد لفظ پروپیگنڈا کے ساتھ بہت نیگیٹیوٹی اٹیچ ہو گئی، اس لیے برنیز نے اس کی جگہ لفظ پبلک ریلیشنز کا استعمال کیا۔ آج پبلک ریلیشنز یا پی آر کسی بھی کمپنی کا ایک اہم ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے۔ ایڈورڈ برنیز کی بک بہت سے پولیٹیشنز اور پروپیگنڈا ایکسپرٹس کے لیے بائبل کا درجہ رکھتی ہے۔ لوگوں نے اس بک کو پڑھ کر اپنی کیمپینز پر اپلائی کرنا شروع کر دیا۔ انہی لوگوں میں سے ایک انسان جوزف گوبلز تھا۔ گوبلز ہٹلر کا دوست تھا اور نازی پارٹی میں ایک امپورٹنٹ پوزیشن پر تھا۔ پاور میں آنے کے بعد ہٹلر نے اسے چیف پروپیگنڈا آفیسر لگا دیا تھا۔ اس نے میڈیا اور کمیونیکیشن کے ذرائع استعمال کرتے ہوئے جرمن پبلک کو نازی آئیڈیاز سیل کیے، برلن کے سب سے بڑے فلم اسٹوڈیو کو خرید لیا اور امریکن فلمز کو سینسر کر دیا۔ اب جو بھی آرٹسٹ برلن اسٹوڈیو میں کام کرتے تھے انہیں نازی آئیڈیالوجی کے حساب سے چلنا پڑتا تھا، اور جو انکار کرتا تھا اس کا ایکٹنگ کیریئر وہیں ختم ہو جاتا تھا۔ گوبلز نے ایسی بہت سی کتابوں کو آگ لگوا دی جو نازی آئیڈیا سے کانفلکٹ کرتی تھی۔ ان میں کارل مارکس کی کتابیں بھی شامل تھیں۔ اس نے جرمنی کے لوگوں کو جیوز کے خلاف کرنے کے لیے پروپیگنڈا کیمپینز بنائی۔ اس نے یہودیوں کے کانسنٹریشن کیمپس کی فلمز بنائی۔
جس میں یہودی لوگ بہت بری حالت میں دکھائے جاتے اور جرمن عوام سے یہ کہا جاتا کہ یہ یہودی لوگ اپنی مرضی سے اس حالت میں رہنا پسند کرتے ہیں، ان کا رہن سہن جانوروں سے ملتا ہے اور وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ اس طرح گوبلز نے جرمن پبلک میں یہودیوں کے خلاف نفرت پیدا کی تاکہ ان کو قتل کرنا اور ان کے خلاف ظلم کرنا جسٹیفائی کیا جا سکے۔ امریکہ میں 1920s اور 1930s میں جب لیبر رائٹس موومنٹ زور پکڑنے لگی اور فیکٹری ورکرز اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے اسٹرائکس کی کالز دینے لگے، اس وقت جیمز رینڈ جونیئر نامی ایک بزنس مین نے اپنی فیکٹری سے اسٹرائکس کو ختم کرنے کے لیے ایک پروپیگنڈا ٹیکنیک بنائی۔ اسے موہاک ویلی فارمولا کہا جاتا ہے۔ موہاک ویلی فارمولا میں یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اسٹرائک سے پہلے سب پرو امریکن اور پیٹریوٹک لوگ اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہے تھے اور سب چیزیں بالکل ٹھیک چل رہی تھی۔ پھر اچانک کچھ برے لوگوں کی وجہ سے، جنہوں نے ہڑتال کی کال دی، سب چیزیں خراب ہو گئیں، کمپنی کا لاکھوں روپے کا نقصان ہو گیا اور ملک کی اکانومی پیچھے جانے لگی۔ اسٹرائک پہ جانے والے ورکرز کو یہ یقین دلایا جاتا کہ ان کے ساتھ بہت کم لوگ ہیں اور میجورٹی ورکرز فیکٹری کے ساتھ لائل ہیں اور واپس آنے کے لیے تیار ہیں۔ پولیس اور لا انفورسنگ ایجنسیز کو استعمال کر کے اسٹرائک پر جانے والے لوگوں پر زور ڈالنا اور انہیں نوکری سے نکالنے کی دھمکیاں دینا شامل تھا۔ کچھ دنوں بعد فیکٹری کو دوبارہ سے اوپن کیا جاتا اور یہ امپریشن دیا جاتا کہ میجورٹی ورکرز واپس آ چکے ہیں اور سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ اس فارمولا کو یوز کر کے لیبر اسٹرائکس کو بریک کیا جاتا تھا اور اکثر لوگ اس پروپیگنڈا کا شکار ہو کر کام پر واپس آ جاتے تھے۔ لیکن کیا آج کے دور میں بھی جب ہم آزادی اظہار رائے کی بات کرتے ہیں، کیا پروپیگنڈا کا استعمال کیا جاتا ہے؟ اور اگر ہاں تو وہ کون سی پروپیگنڈا ٹیکنیکس ہیں جن کے ذریعے سے عوام کے ذہنوں کو کنٹرول اور مینیپولیٹ کیا جاتا ہے؟ نیم کالنگ ایک کامن پروپیگنڈا ٹیکنیک ہے۔ اس میں آپ لوگوں کی بات کے اثر کو کم کرنے کے لیے ان کی آئیڈینٹی کو خراب کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص حکومت کے کسی خفیہ منصوبے کے بارے میں بات کر رہا ہو تو آپ اسے کانسپریسی تھیورسٹ کہہ دیں۔ اب اس کی بات کی وہ اہمیت نہیں رہے گی جو پہلے تھی۔ پروپیگنڈا کی ایک ٹیکنیک کارٹ اسٹیکنگ کہلاتی ہے۔ اس میں آپ کسی انسان یا کسی ایشو کے بارے میں صرف پازیٹیو چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور اس کے نیگیٹو ایسپیکٹس کو مینشن نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ بات حقیقت سے زیادہ اچھی لگنے لگتی ہے۔ ہر حکومت جب اپنے اکنامک نمبرز پبلش کرتی ہے تو اس میں صرف وہی انڈیکیٹرز شامل کرتی ہے جو کہ بہتر ہوئے ہیں اور وہ تمام انڈیکیٹرز مس کر دیتی ہیں جو کہ خراب ہوئے ہیں۔ اب عام عوام جب ان نمبرز کو سنتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ اکانومی ترقی کر رہی ہے، جبکہ وہ ان نمبرز کی حقیقت سے پوری طرح لا علم ہے۔ ادھر اور فیلسی میں آپ کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ دو گروپس میں سے کسی ایک گروپ میں شامل ہوں۔ اگر آپ ویکسین لگوا رہے ہیں تو آپ سوسائٹی کے لیے اچھے ہیں، لیکن اگر آپ ویکسین نہیں لگوا رہے تو پھر آپ سوسائٹی کے دشمن ہیں، جبکہ ضروری نہیں کہ ایسا ہو۔ اگر آپ کسی پروٹیسٹ میں حصہ نہیں لے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس پروٹیسٹ کو غلط سمجھتے ہیں۔ اگر آپ سولوشن کا حصہ نہیں تو پھر یقیناً آپ پرابلم کا حصہ ہیں، جبکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس بارے میں کوئی رائے ہی نہ ہو یا پھر آپ کوئی فیصلہ کرنے میں کنفیوز ہوں۔ لیکن اس طرح پروپیگنڈا ایکسپرٹس آپ کو گلٹی فیل کرا کر کسی ایک گروپ میں فال کرنے کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ اسکیپ گوٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک انسان کو بلی کا بکرا بنا کر ساری رسپانسبلٹی اس کے اوپر ڈال دیں۔ کرکٹ ٹورنامنٹ میں بری طرح شکست کھانے کے بعد سارا ملبہ کپتان پر ڈال دینا اور کپتان کو تبدیل کر دینا اسکیپ گوٹنگ کی ایگزامپل ہوگی۔ حقیقت میں بہت سے مختلف ریزنز مل کر شکست کا باعث بنے ہوں گے، لیکن صرف کپتان کے خلاف پروپیگنڈا کر کے اسے بلی کا بکرا بنا کر بہت سے لوگ اپنے آپ پر سے بلیم ہٹا لیتے ہیں۔ اس ٹیکنیک میں کوئی فیمس سیلیبریٹی آپ کو پروڈکٹ یوز کرنے کا کہتا ہے۔ اگر آپ اس سیلیبریٹی کو پسند کرتے ہیں تو پھر آپ وہ چیز خرید لیتے ہیں، جبکہ اس پروڈکٹ کے اچھے یا برے ہونے سے اس سیلیبریٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیوٹی پروڈکٹس کے ایڈورٹائزمنٹس میں دکھائی جانے والی خوبصورت ماڈلز اس پروڈکٹ کی وجہ سے خوبصورت نہیں ہوئی، بلکہ وہ قدرتی طور سے خوبصورت تھیں، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ یہ سوچ کر کہ ہم بھی ان کی طرح بن جائیں گے وہ پروڈکٹ خرید لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک ٹوتھ پیسٹ کے ایڈ میں اگر کسی کو ڈاکٹرز والا وائٹ کوٹ پہنا دیا جائے تو ہم اس پروڈکٹ کو بہتر سمجھنے لگتے ہیں، کیونکہ ہم ڈاکٹرز کی بات کو میڈیکلی صحیح سمجھتے ہیں۔ بہت مرتبہ ایڈورٹائزرز ہمیں مستقبل میں ہونے والے حادثوں کا خوف دلا کر ہمیں کوئی چیز خریدنے پر مجبور کرتے ہیں۔
इंश्योरेंस पॉलिसी वाले आपको आपके मरने के बाद आपके बच्चों के बारे में सोचने पर मजबूर करेंगे। इसी तरह प्रोडक्ट्स पर सेल लगाई जाती हैं और कहा जाता है कि अगर आपने अभी मौके से फायदा नहीं उठाया तो आप नुकसान में रहेंगे और मौका गवा देंगे, इसलिए जल्दी करें और मौके से फायदा उठाइए। पॉलिटिकल लीडर्स लोगों से कहते हैं कि अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो मुल्क बैंकरप्सी की तरफ चला जाएगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा। यूफेमिज्म्स का मतलब है कि आप एक लफ्ज की जगह दूसरे लफ्ज का इस्तेमाल करें ताकि उस लफ्ज का मतलब बदल जाए, थोड़ा एक्सेप्टेबल बन जाए, उसमें से इमोशनल अपील कम हो जाए। अगर कोई शख्स मर जाए तो हम ये नहीं कहते कि वो मर गया, बल्कि हम ये कहते हैं कि वो शख्स दुनिया से गुजर गया या खुदा को प्यारा हो गया। ये यूफेमिज्म्स मुख्तलिफ सूरतों में डीह्यूमनाइजेशन के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आइए एक वाक़े को दो मुख्तलिफ तरीकों से बयान करते हैं। पहला, वाक़े में 4 कैजुअल्टीज हुई। इसके मुकाबले में ये कहना कि आग लगने से एक ही घर के 4 भाई जलकर राख हो गए। इन दोनों जुमलों में जमीन आसमान का फर्क है। बहुत मरतबा सियासी मकासद के लिए एक ग्रुप की सफरिंग को कम दिखाया जाता है और दूसरे ग्रुप की सफरिंग को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल हर जगह किया जाता है, पॉलिटिक्स में, प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, किसी को अपना फॉलोअर बनाने के लिए। और हम हर वक्त ऐसे मैसेजेस से एक्सपोज हो रहे होते हैं जिनके जरिए से हमारे जहनों को बदलने की कोशिश की जा रही होती है। इसलिए प्रोपेगेंडा टेक्निक्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।